دوستوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج ہم پھر حاضر ہیں ایک بار اپنے نئے ویڈیو کے ساتھ۔ آج ہم اس ویڈیو میں رسوا کے ناول امراؤ جان سے متعلق بات کریں گے۔ یہ بتائیں گے یہ کس کا ناول ہے، کب لکھا گیا، اور اس کے علاوہ اس کا خلاصہ یعنی پلاٹ پیش کریں گے، اور اس میں جو کردار پیش کیے گئے ہیں کچھ چنندہ کرداروں کے بارے میں بات کریں گے۔ تو دوستوں، ویڈیو اسٹارٹ کرنے سے پہلے جن لوگوں نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ جلد سے جلد ہمارا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کرنا نہ بھولیں، اور ہمیں کمنٹس کر کے بتائیں کہ ہم کس طرح سے اور ویڈیوز میں بنائے جا سکتے ہیں، کس کس ٹاپک پر، اور کس طرح سے جو بھی آپ پسند کرتے ہیں آپ اپنے کمنٹس ہمیں لکھیں اور ہمیں بتائیں۔ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے ہم آپ کے جو مشورے ہیں ان پر پورا اتریں۔ تو دوستو، آئیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں آج کا۔ جو یہ ناول ہے امراؤ جان، یہ رسوا کا ناول ہے، ٹھیک ہے۔ ناول امراؤ جان مارچ 1899 یعنی 1899 میں مکمل ہوا اور اسی سال شائع ہوا، یعنی 1899 عیسوی میں بھی یہ ناول شائع ہو گیا۔ تمہید کے علاوہ اس میں مشاعرہ بھی شامل ہے۔ سوال یہ آتا ہے کہ وہ کون سا ناول ہے جس میں مشاعرہ شامل ہے؟ تو اس میں مشاعرہ شامل ہے امراؤ جان میں، ٹھیک ہے، کیونکہ امراؤ جان میں جو امراؤ جان ادا ہے، امراؤ جان کا تخلص ادا ہے، اور وہ شاعری کا شوق رکھتی ہے، اور بہت سے اس میں شعراء ہیں جنہوں نے اس مشاعرے میں حصہ لیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ناول امراؤ جان میں ایک مشاعرہ ہے اور ایک تمہید ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے ہمارا کہ امراؤ جان ادا کئی لحاظ سے افشائے راز کی ترقی یافتہ شکل ہے۔ اس ناول میں شاہی کے خاتمے کے بعد کے لکھنؤ کی عکاسی کی گئی ہے۔ جو دوسرا ناول ہے افشائے راز، ٹھیک ہے، اس کی ترقی یافتہ شکل امراؤ جان کو کہا جاتا ہے۔ سوال آتا ہے کہ امراؤ جان کس دوسرے ناول کی ترقی یافتہ شکل ہے؟ تو یاد رکھیں گے کہ امراؤ جان افشائے راز کی ترقی یافتہ شکل ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ امراؤ جان کا کردار افشائے راز میں بھی ہے۔ جیسا بھی بتایا گیا کہ یہ افشائے راز کی ترقی یافتہ شکل ہے، تو امراؤ جان کا جو کردار ہے نا وہ افشائے راز میں بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ دونوں ناولوں میں بہت سے ایسے کردار ہیں جو دونوں ناولوں میں شامل ہیں، ٹھیک ہے، یعنی افشائے راز میں بھی اور امراؤ جان میں بھی۔ ناول امراؤ جان ادا موضوع کے اعتبار سے چھوٹے کینوس پر صحیح مگر لکھنوی تہذیب کی مکمل تصویر ہے، یعنی ناول امراؤ جان میں لکھنوی تہذیب کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ ناول امراؤ جان ادا میں کوئی ہیرو نہیں ہے، اس کا مرکزی کردار ایک طوائف ہے۔ تو یاد رکھنا دوستو، ناول امراؤ جان ادا میں کوئی ہیرو نہیں ہے بلکہ ایک مرکزی کردار ہے جو کہ طوائف ہے، اور وہ طوائف کون ہے؟ امراؤ جان ادا، ٹھیک۔ ناول امراؤ جان ادا اکہرے پلاٹ پر اس طرح لکھا گیا ہے کہ تمام واقعات مرکزی کردار کے گرد ایک ربط و تسلسل کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں، یعنی جو اس ناول کا مرکزی کردار ہے امراؤ جان ادا، اس کے چاروں طرف جتنے بھی کردار ہیں تو وہ اس کے سراؤنڈنگ میں چلتے رہتے ہیں۔ اس ناول کا پلاٹ ایک حد تک ڈرامائی ہے۔ اس کی تشکیل واقعات اور کرداروں کی باہمی کشمکش اور رد عمل سے ہوتی ہے۔ کردار نگاری میں رسوا اپنے تمام ہم عصر ناول نگاروں پر سبقت لے گئے ہیں۔ ان کے کرداروں میں بڑی تابانی اور زندگی کی ہمک پائی جاتی ہے۔ ناول کے وہ کردار جو نسبتاً کم اہم ہیں، یعنی کم امپورٹنٹ ہیں، لیکن بڑی جاذبیت رکھتے ہیں، وہ ہیں خورشید، فیضو، اکبر علی، راشد اور جعفر علی خان۔ یہ کردار ہیں تو غیر اہم، لیکن ان کے اندر ایک طرح کا اٹریکشن ہے، ٹھیک ہے۔ ناول امراؤ جان ادا فنی تقاضوں کی تکمیل کا پہلا نمونہ ہے، یعنی اس ناول سے پہلے جو ناول لکھے گئے اس میں جو ناول کے فنی لوازمات ہوتے ہیں نا وہ پوری طرح سے نہیں ملتے، لیکن پہلی بار اس ناول میں فنی تقاضوں کی تکمیل ملتی ہے۔ اس ناول میں پہلی مرتبہ موضوع، پلاٹ اور کردار نگاری کو ان کے صحیح تناسب اور ضروریات کے ساتھ ایک معیار پر پہنچایا گیا ہے۔ رسوا نے پہلی مرتبہ کرداروں کے نفسیاتی مطالعہ اور داخلی تصویر کشی کو نمایاں کیا ہے، ٹھیک ہے۔
رسوا کی واقعہ نگاری ناول امراؤ جان ادا کے ماحول اور قاری کے درمیان جس ذہنی یگانگت کو جنم دیتی ہے وہ اردو کی افسانوی دنیا میں نئی چیز ہے۔ ناول امراؤ جان ادا کے پلاٹ میں تنظیم، توازن اور تناسب کا اس طرح خیال رکھا گیا ہے کہ کہیں بھی کہانی کی وجہ سے تاثر میں کمی پیدا نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اس ناول امراؤ جان میں رسوا کے زبان و بیان کے متعلق عبدالماجد دریابادی نے کہا تھا کہ زبان وہی روزمرہ ستھری اور نکھری بول چال جو ہم آپ سب بولتے ہیں۔ یہ کوٹیشن امپورٹنٹ ہے، یہ کوٹیشن ہے عبدالماجد دریابادی کا۔ اس کو میں ایک بار پھر پڑھ دیتا ہوں کہ زبان وہی روزمرہ ستھری اور نکھری بول چال جو ہم آپ سب بولتے ہیں، ٹھیک ہے دوستو۔ تو اب اس میں ہم آگے بڑھتے ہیں تاکہ ہمیں ناول کی کہانی کچھ حد تک سمجھ آ جائے جس طرح سے خلاصہ ہوتا ہے۔ تو ناول امراؤ جان کا پلاٹ یہاں پر پیش کیا جا رہا ہے۔ تو پلاٹ پیش کرنے سے پہلے دیکھیے ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ جو بھی لوگ اردو کے کسی بھی امتحان کی تیاری کر رہے ہیں، کمپٹیٹیو ایگزام کی، چاہے وہ DTPSB کا، DGT کا ہو، PGT کا ہو، یا کسی بھی اسٹیٹ کا TGT کا، PGT کا، اسسٹنٹ پروفیسر کا، ٹھیک ہے، یا PhD پہ انٹرنس کا ایگزامس جو ہوتے ہیں ان کے لیے آپ تیاری کر رہے ہیں، تو اس کے لیے ہمارا جو YouTube چینل ہے اردو فاؤنڈیشن وقتاً فوقتاً بہت ہی چیدہ ویڈیوز ریکارڈ کر کے اپلوڈ کرتے رہیں گے ہم لوگ اس چینل پر۔ تو آپ سبھی سے درخواست ہے کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ اس چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، ٹھیک ہے، اور جو بھی لوگ اس طرح کی تیاری کر رہے ہیں ان تک یہ چینل ضرور پہنچائیں تاکہ وہ بھی لوگ ہمارے جو ہم تھوڑی بہت اس میں محنت کر رہے ہیں اور آپ کو رہنمائی کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کی اچھی طرح سے رہنمائی ہو سکے تو وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ تو دوستو آئیے ناول امراؤ جان ادا کا پلاٹ دیکھتے ہیں۔ فیض آباد میں بہو بیگم کے مزار پر ایک جمعدار ملازم ہیں جن کا پڑوسی دلاور خان ڈاکوؤں کے گروہ سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ دلاور خان جو ہے امپورٹنٹ ہے، یہ اکثر پوچھتا ہے۔ تو دلاور خان ڈاکوؤں کے گروہ سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے ایک جرم کی تحقیقات کے دوران جمعدار گواہی دیتے ہوئے حق گوئی سے کام لے کر اس کی مجرمانہ فطرت کی نقاب کشائی کر دیتے ہیں تو وہ دشمن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جو جمعدار ہیں وہ یہ جو دلاور خان ہیں یہ بدمعاش ہے ایک طرح سے، ٹھیک ہے۔ تو ایک کوئی کیس ہو جاتا ہے تو اس میں اس کے گواہ ہوتے ہیں یہی جمعدار، تو ان کی پیشی ہوتی ہے تو یہ اس میں حق گوئی سے کام لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں میں نے اس کو دیکھا ہے یہ کام کرتے ہوئے، تو یہ مجرم قرار پاتا ہے۔ تو تبھی سے یہ ٹھان لیتا ہے کہ میں ان سے کچھ بدلہ لوں گا، ٹھیک ہے، اور انتقاماً جمعدار کی بچی امیرن کو اغوا کر کے مار ڈالنا چاہتا ہے۔ امیرن، سوال آتا ہے کہ امراؤ جان ادا کا نام کیا تھا؟ تو امراؤ جان ادا کا نام تھا امیرن۔ امیرن کو اغوا کون کرتا ہے؟ دلاور خان مار ڈالنا چاہتا ہے۔ اپنے ایک ساتھی کے مشورے پر لکھنؤ لے جا کر خانم نامی مشہور طوائف کے ہاتھ فروخت کر ڈالتا ہے۔ تو لیکن اس کا ایک دوست ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس کو مارتا کیوں ہے، ایک کام کر اس کے تیرے پیسے بھی بن جائیں گے، اس کو لکھنؤ لے جا اور وہاں اس کو بیچ دے۔ تو یہ ایک لکھنؤ میں خانم نام کی ایک مشہور طوائف ہے، اس کو بیچ دیتا ہے امراؤ جان کو۔ یہاں اسے ایک طوائف بننے کے لیے ضروری تعلیم و تربیت دی جاتی ہے۔ اب خانم کے پاس اس کو جو اس وقت جو طوائف بنائی جاتی تھی نا ان کے لیے تعلیم، تہذیب، تربیت ہوتی تھی، اس کو خوب دی جاتی ہے، اور وہ امیرن سے پہلے امراؤ اور پھر امراؤ جان ادا بنتی ہے۔ اصلی نام اس کا امیرن ہوتا ہے تو اس کا نام پھر وہاں پہ امراؤ ہو جاتا ہے اور پھر بعد میں امراؤ جان ادا ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے ایک ڈومنی زادہ گلچین اول بن کر اس کی زندگی میں داخل ہوتا ہے، پھر ایک نوجوان دیہاتی زمیندار راشد کے ہاتھوں مسی کی رسم ادا ہوتی ہے۔ یہ سوال امپورٹنٹ ہے کہ امراؤ جان ادا کی مسی کی رسم کس نے ادا کی؟ تو یاد رکھنا زمیندار راشد کے ہاتھوں امراؤ جان ادا کی مسی کی رسم ادا کی جاتی ہے اور اس کا شمار رنڈیوں میں ہونے لگتا ہے۔ اپنے گانے، بھاؤ اور شباب کی بدولت وہ بہت جلد مقبول ہو جاتی ہے۔ اس کے عاشقوں میں نواب سلطان مرزا اور فیضو ڈاکو قابل ذکر ہیں۔ ایک رات فیضو ڈاکو کے ساتھ خانم کے گھر سے نکل بھاگتی ہے۔ راہ میں راجہ شیودھان سنگھ کے آدمیوں اور فیضو کے ساتھیوں میں مٹبھیڑ ہو جاتی ہے۔
شکست کھانے کے بعد فیضو بھاگ جاتا ہے اور امراؤ راجہ کی گڑی میں پہنچتی ہے۔ یہاں اس کی ملاقات خورشید سے ہوتی ہے جو پہلے خانم کی نوچی تھی، لیکن اب راجہ کے گھر بیٹھ گئی ہے۔ کس سے ہوتی ہے؟ خورشید سے اس کی ملاقات ہوتی ہے۔ گڑھی واپس ہوتی ہے تو راستے میں پھر فیضو مل جاتا ہے، اس کے ساتھ کانپور پہنچتی ہے، فیضو کے ساتھ کانپور پہنچ جاتی ہے۔ یہاں اسے ایک تنہا مکان میں اتار کر فیضو بازار کی طرف جاتا ہے تو یہ اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ امراؤ جان واپس لکھنؤ خانم کے یہاں جانا مناسب سمجھتی ہے۔ کہاں پر؟ لکھنؤ میں خانم کے یہاں، اور وہیں گانے کا کام شروع کر دیتی ہے۔ خانم کے یہاں پہنچ جاتی ہے اور واپس جا کر وہاں گانے کا کام شروع کر دیتی ہے۔ ایک دن کھوج لگا کر بوا حسینی، یہ کردار امپورٹنٹ ہے بوا حسینی کا، جنہوں نے خانم کے یہاں امراؤ جان کی پرورش کی تھی۔ سوال آتا ہے کہ خانم کی پرورش کس نے کی تھی؟ بوا حسینی نے، ٹھیک ہے۔ تو ایک دن کھوج لگا کر بوا حسینی گوہر مرزا کے ہمراہ آ جاتی ہے اور اپنے ہمراہ امراؤ کو لکھنؤ لے آتی ہے۔ سوز خوانی کی شہرت اسے حضرت محل کے دربار سے وابستہ کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ امراؤ جان ادا کو سوز خوانی کا بہت شوق تھا، بہت مشہور تھی، تو وہ بیگم حضرت محل کے دربار سے وابستہ ہو جاتی ہیں اور غدر کے بعد ان کے ساتھ لکھنؤ سے نکل کر بھونڈی تک جاتی ہیں۔ جب حضرت محل وہاں سے نیپال کا رخ کرتی ہیں تو امراؤ فیض آباد چلی جاتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ باپ مر چکے ہیں، بھائی جوان ہو چکا ہے اور ان کی جگہ پر ملازم ہے، بھائی اپنے باپ کی جگہ پر ملازم ہے۔ ماں سے اس کی ملاقات محلے میں خاندان کی رسوائی کا سبب بن جاتی ہے۔ دوسرے دن بھائی اسے قتل کرنے اس کے مکان پر آتا ہے، مگر عین وقت پر جب یہ خیال آتا ہے کہ یہ میری بڑی بہن ہے تو جذبات سے مغلوب ہو کر قتل نہیں کر پاتا اور رونے لگتا ہے اور اس سے کہہ دیتا ہے کہ تم یہاں صبح سے پہلے نکل جاؤ۔ دوسرے دن امراؤ فیض آباد کو چھوڑ کر پھر لکھنؤ آ جاتی ہے، فیض آباد چھوڑ کر پھر لکھنؤ واپس آتی ہے، کچھ دن خانم کے گھر رہتی ہے اور پھر علیحدہ مکان لے لیتی ہے۔ اس زمانے میں نواب محمود علی خان کی ملازم ہوتی ہے، وہ اسے پابند کرنا چاہتے ہیں۔ امراؤ کے انکار پر وہ نکاح کا جھوٹا دعویٰ دائر کر دیتے ہیں۔ یہ زمانہ بڑی پریشانی اور دربدری میں گزرتا ہے۔ جب تک مقدمہ چلتا رہتا ہے وہ ایک وکیل اکبر علی خان کے گھر قیام پذیر رہتی ہے۔ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ، وکیل کا نام کیا تھا؟ اکبر علی خان۔ مقدمے میں کامیابی کے بعد آزادی کی زندگی دوبارہ ملتی ہے۔ ایک دن دوسری رنڈیوں اور دوستوں کے ساتھ پکنک پر شہر سے باہر گئی ہوتی ہے کہ اسے دلاور خان نظر آ جاتا ہے، جو اب اشتہاری مجرم بن گیا تھا۔ اس کی گرفتاری ہوئی اور سزائے موت ملی۔ امراؤ کربلا معلیٰ کی زیارت کو گئی اور وہاں سے آ کر طائب ہو گئی اور جو اندوختہ تھا اس پر شاعری اور موسیقی کے سہارے زندگی کے دن گزارنے لگی۔ تو دوستو یہ ناول امراؤ جان کا پلاٹ تھا۔ اب پلاٹ کے بعد اس کے کچھ اہم کردار ہیں، ان کرداروں پر بات کر لیتے ہیں۔ امراؤ جان ناول کی ہیروئن ہے جو بنگلہ یعنی فیض آباد کے جمعدار کی بیٹی ہے۔ سوال یہ آتا ہے کہ ناول امراؤ جان میں فیض آباد کو کیا کہا گیا ہے؟ تو ناول امراؤ جان ادا میں فیض آباد کو بنگلہ کہا گیا ہے۔ کیا کہا گیا ہے؟ بنگلہ۔ دلاور خان نے ہی امیران یعنی امراؤ جان کو اغوا کیا تھا۔ پیر بخش دلاور خان کا دوست ہے، یہ وہی پیر بخش ہے جو دلاور خان سے کہتا ہے کہ اس کو مارنا نہیں بلکہ لکھنؤ جا کر اس کو فروخت کر دے، بیچ دے اور کچھ تجھے پیسے مل جائیں گے اس کے۔ تو پیر بخش دلاور خان کا دوست ہے، یہ امراؤ جان کو فروخت کرنے کی صلاح دیتا ہے۔ خانم جان نے ہی امراؤ جان کو خریدا اور اسے طوائف بنایا۔ خانم نے۔ علی بخش بوا حسینی کا بھائی ہے، مولوی صاحب بسم اللہ کے عاشق ہیں۔ بوا حسینی نائکہ ہے، یہ امراؤ جان ادا کی پرورش کرتی ہے، یہ امپورٹنٹ کردار ہے۔ نواب سلطان مرزا کی شادی رام دئی سے ہوئی، یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ رام دئی بھی ایک اسی طرح سے لڑکی ہے، اغوا کر کے لائی جاتی ہے۔ تو جس کوٹھے میں خانم کے پاس امراؤ جان کو رکھا جاتا ہے وہیں پر پہلے سے رام دئی تھی، اور رام دئی امراؤ جان ادا سے کہیں مہنگی خریدی گئی تھی۔ نواب شجاعت علی خان کے گھر ہی امراؤ جان کا پہلا مجرا ہوا۔
تو امراؤ جان ادا کا پہلا مجرا کہاں ہوا؟ نواب شجاعت علی خان کے گھر۔ بسم اللہ جان خانم کی اکلوتی بیٹی ہے۔ فیضو یا فیض علی ایک ڈاکو ہے جو امراؤ کو کوٹے سے بھگا لے جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ رامدئی امراؤ جان کی طرح اغوا کر کے لائی جاتی ہے اور بعد میں سلطان مرزا سے شادی ہوتی ہے۔ رامدئی کی شادی سلطان مرزا سے کر دی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ تو تھے کچھ اور کردار، ان کے علاوہ بھی اس میں کچھ اور کردار ہیں جس میں اکبر علی خان ہیں، ابھی آئے تھے، یہ وکیل ہیں۔ ٹھیک ہے، انہی نے ان کا مقدمہ لڑا تھا اور جیتے تھے یہ۔ مظہر الحق ہیں، خورشید جان ہیں، نواب چھبن ہیں، علی بخش، مرزا علی رضا بیگ ہیں، پیارے لال، کریم، امیر جان، نواب جعفر علی، بیگا جان، نواب محمود علی خان، منشی احمد حسین، شمشیر خان، دلبر حسین، راشد علی نصیباً وغیرہ ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ کچھ کردار ہیں ان کے، اور تو آپ دیکھ لیجئے کہ ان کو کرداروں سے ایک دو سوال اس ناول سے بنتے ضرور ہیں۔ امپورٹنٹ ناول ہے یہ ہر ایگزام کے لیے، ڈیٹیل پریس ویک کے لیے تو خاص طور سے اس کا آپ کو مطالعہ کرنا ہے۔ تو اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں گے تو جو ناول کا یعنی کہ امراؤ جان ادا کا کوئی بھی سوال آئے گا تو انشاءاللہ اس سے باہر نہیں جائے گا۔ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے ہم تیاری کریں گے اور نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ پرسوں ہم ضرور اپلوڈ کریں گے۔ تو تب تک کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو دیکھتے رہیں، اور جن لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں اور دوسروں تک شیئر کریں، اس کو پہنچائیں، تاکہ جس سے آپ تک ہمارے نئے نئے نوٹیفیکیشن پہنچتے رہیں۔ تب تک کے لیے